لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين والملحدين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات. سماج اور معاشرے کی فلاح و بہبود الہی ہدایت کے اوپر منحصر ہے، اور بغیر آسمانی ہدایت کے اس سے کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اس موضوع کے ذیل میں ہم نے ان چند ایام میں آپ کی سماع خراشی کی، اور اس سلسلے کی یہ آخری مجلس۔ ظاہر سی بات ہے کہ مطالب بہت ہیں اور وقت تنگ تھا، جس کی بنیاد کے اوپر پوری بات میں منتقل نہیں کر سکا۔ خداوند عالم نے انسانیت کی ہدایت کے لیے، سماج اور معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے جس ہدایت کا انتظام کیا ہے، اس کو دو ٹوک انداز میں اپنی ہمیشہ باقی رہنے والی کتاب میں ذکر فرما رہا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے
جس کے کتاب الہی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہدایت ہے متقین کے لیے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نمازوں کا قیام کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں بطور رزق عنایت کیا ہے اس میں سے کچھ راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ جو کچھ ہم نے پیغمبر پر نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ انبیاء ما سبق کے اوپر نازل کیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور روز آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ یہی وہ افراد ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی کامیاب بھی ہیں، کامراں بھی ہیں، سرخرو بھی ہیں، سرفراز بھی ہیں۔ اس ذیل میں ہماری گفتگو کل یؤمنون بالغیب، متقین کی پہچان، متقین کی علامت، متقین کے صفات، جس کو قرآن نے بڑے اجمالی انداز میں پیش کیا ہے کہ سب سے پہلی صفت متقی کی یہ ہے کہ وہ غیب کے اوپر ایمان رکھتا ہے۔ یہیں سے اس کے عقائد کے پختہ ہونے اور ایمان کے محکم اور مستحکم ہونے کا پتہ چلتا ہے کہ سب کچھ مادیت نہیں ہے، کچھ ماورائے طبیعت کے اوپر بھی اس کا ایمان اور یقین ہے۔ جو کچھ نہیں دیکھتا ہے پھر بھی اپنے عقل و ایمان کی بنیاد کے اوپر بہرحال اسے مانتا ضرور ہے۔ آپ ملاحظہ فرمائیں گے تو اندازہ ہوگا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کو ہم نہیں دیکھتے ہیں لیکن مانتے ہیں۔ لوگوں نے اس بات کا غلط فائدہ اٹھایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے نوجوان اگر تھوڑا سا دین سے دور ہو جاتے ہیں تو ان کے پاس دینی معلومات اس انداز میں نہیں ہوتی ہے کہ وہ اسلام کا دفاع کر سکے۔ چنانچہ تہران یونیورسٹی میں انقلاب سے پہلے جب کمیونزم کا زور تھا، غلبہ تھا، اور ہمارے درمیان میں بھی لوگ کمیونسٹ ہونا ایک فیشن اور اپنے ترقی یافتہ ہونے کی دلیل سمجھتے تھے کہ اگر خدا کو مان رہے ہیں تو سبھی مان رہے ہیں، ہم بھی انہی جیسے، تو کوئی الگ سے بات کہی جائے جو سب سے الگ ہو تو لوگ خدا کا بھی انکار کر دیتے تھے، کائنات کی خلقت کا بھی انکار کر دیتے تھے۔ سامنے کی باتیں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی ہیں اگر دین کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ باتیں بہت ہیں، لیکن میں بہت ہی اشارے کے طور پہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ایک درد دل ہے اور ایک ضرورت ہے جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اگر پیر میں کانٹا لگ جائے تو جب تک وہ کانٹا نکلتا نہیں ہے آدمی کو چین نہیں ملتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے سوالات کے کانٹے ہیں جو ہمارے دماغ میں، ہمارے مغز میں، ہمارے ذہن میں چپ جاتے ہیں، تو جب تک وہ کانٹا نکلے گا نہیں ہمیں سیٹسفیکشن حاصل نہیں ہوگا۔ تو جس طریقے سے ہمارے پاس بنیادی امداد کے نمبر ہوتے ہیں، کہیں مصیبت میں پھنس گئے تو پولیس کا نمبر، خدا نخواستہ کہیں آگ لگ گئی تو فائر بریگیڈ کا نمبر، اس لیے کہ یہ چیزیں اتنی ضروری ہوتی ہیں کہ اگر موقع کے اوپر ان کو نہ بلایا جائے تو بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے۔ لیکن ان کا تعلق صرف مادیات سے ہے، تو اگر مادیات خطرے میں پڑ جائے، ہمارا گھر خطرے میں پڑ جائے، ہمارا مال خطرے میں پڑ جائے، ہماری کوئی جائیداد خطرے میں پڑ جائے تو ہم اس کے لیے اتنا حساس ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نمبر ہوتا ہے، اسے ڈائل کر کے فوری طور پہ مدد لیتے ہیں
اور اپنی چیز کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو ہمارے عقائد، ہمارے احکام، ہمارا دین، ہمارا ایمان اس سے کہیں زیادہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اگر رات کی تاریکی میں ہمارے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو گیا تو جب تک وہ سوال حل نہیں ہوگا ہمیں ٹھیک سے نیند نہیں آئے گی۔ تو ہمارے پاس بھی کسی عالم دین کا نمبر ہونا چاہیے تاکہ اس رات کی تاریکی میں چبھے ہوئے سوال کے کانٹے کو ہم فون کر کے ان سے سوال کر کے جواب حاصل کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر سکیں۔ اس لیے کہ اگر ایک آدمی ایمان کو صحیح معنی میں سمجھتا ہے تو جب تک اس کا سوال حل نہ ہو جائے گا تب تک اسے چین نصیب نہیں ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں لیکن انسان کے ذہن میں بات بیٹھ جاتی ہے، بعض اوقات بڑی مصیبت ہوتی ہے۔ تہران یونیورسٹی میں ایک استاد جو کمیونسٹ ہے وہ بچوں کو اپنے ہوشیاری سے، اپنی چالاکی سے گمراہ کر رہا ہے۔ کیسے؟ کہتا ہے کہ یہ بلیک بورڈ دیکھ رہے ہو؟ کہ ہاں۔ یہ چاک جس سے میں لکھ رہا ہوں دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ مجھے دیکھ رہے ہو؟ کہاں؟ کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ہوں، میرا وجود ہے، میں اس دنیا میں پایا جاتا ہوں اس لیے کہ دکھائی دے رہا ہوں۔ اب یہ بتاؤ خدا کو دیکھ رہے ہو؟ بچوں نے کہا نہیں۔ رسول کو دیکھ رہے ہو؟ نہیں۔ قیامت کو دیکھ رہے ہو؟ نہیں۔ اس کا مطلب ان کا وجود نہیں ہے۔ دو لفظوں میں اس نے دین کی بنیاد ڈھا دی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جتنا کم علمی ہوگی اتنا ہی زیادہ اس کا اثر ہوگا، لیکن اہل بیت کے مکتب سے تعلق رکھنے والے افراد کبھی خاموش نہیں بیٹھتے۔ انہی طالب علموں میں سے ایک کھڑا ہوا، اس نے کہا استاد آپ کی اجازت سے میں بچوں سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کہو۔ استاد یہ سمجھ رہا ہے کہ جو میں نے پانسا پھینکا ہے اس میں سب پھنس گئے۔ کہا جاؤ۔ وہ آیا اور بالکل استاد کے انداز میں اس نے کہنا شروع کیا کہ بلیک بورڈ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ چاک دیکھ رہے ہو؟ ہاں۔ استاد کو دیکھ رہے ہو؟ ہاں۔ کہا استاد کی عقل کو دیکھ رہے ہو؟ اگر یہی طے ہے کہ جو چیز دکھائی دے وہی ہے اور جو نہ دکھائی دے وہ نہیں ہے تو استاد صاحب تو تشریف رکھتے ہیں لیکن استاد کی عقل دکھائی نہیں دے رہی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان صاحب میں سب کچھ ہے سوائے عقل کے۔ بہکتے ہوئے ذہن بچ گئے یا نہیں بچ گئے؟ تو مومن کیس ہوتا ہے، مومن چالاک ہوتا ہے، مومن ہوشیار ہوتا ہے، وہ دوسروں کے بہکائے میں نہیں آتا ہے۔ حاضر جوابی یہ اہل بیت طاہرین کے مکتب کا خاصہ رہا ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے۔ ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، ظاہر سی بات ہے کہ امام ششم کا زمانہ جو ہے وہ پیغمبر سے آج کے مقابلے میں زیادہ قریب تھا، لیکن امت مسلمہ کی معرفت کا آپ اندازہ کریں کہ امام کے زمانے میں، امام صادق کے زمانے میں ایک آدمی توحید کو چیلنج کر رہا ہے اور مسلمان علماء کے منہ پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ کیا کیا اس نے؟ تھوڑا سا کیچڑ لیا اور اس کو سڑا دیا۔ کچھ دن کے بعد اس میں کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے، لے آیا مسجد نبوی میں، کہا مسلمانوں تم خدا کو اس لیے مانتے ہو کہ اس نے تمہیں پیدا کیا، وہ خالق ہے،
تو ہم بھی خالق ہیں۔ اب یہ ہے کہ مثلا تم اس کو بڑا خالق مانتے ہو، ہم کو چھوٹا کم سے کم مان لو، اس لیے کہ ہم نے ان کو پیدا کیا ہے۔ شیشی میں وہ کیڑے لے کے آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ میں ان کا خالق ہوں، تو جو پیدا کرنے والا ہے اس کو ماننا چاہیے۔ تمہاری منطق، تمہاری عقل کی بنیاد کے اوپر تو میں نے بھی انہیں پیدا کیا ہے۔ مسلمان خاموش ہے، کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ بہت سیدھا سا سمپل سا جواب امام نے دیا ہے، اور جواب دے کے واضح کیا ہے کہ سمپل جواب بھی بغیر توفیق الہی کے کوئی نہیں دے سکتا۔ یعنی جہاں پوری امت خاموش ہے وہاں ہمارا امام جو ہے وہ جواب دے کر کے اسلام کی عزت اور ناموس کی حفاظت کر رہا ہے، بہت ہی سمپل انداز میں۔ لوگ خاموش ہیں کہ کیا جواب دیں۔ یہ اپنے آپ کو خالق کہہ رہا ہے، یہ اپنے آپ کو مالک کہہ رہا ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اب سوچئے کہ ان کی توحید کتنی کمزور، ان کا ایمان کتنا ضعیف۔ جو ایک آدمی نے جو کچھ کیڑے مکوڑے جمع کر لیے ہیں اس کی بات کا جواب نہیں دے سکتے ہیں، تو یہ دین کی کیا حفاظت کریں گے؟ لیکن جب امام کے سامنے وہ شخص پہنچتا ہے تو امام نے کہا بیٹھو، تم خالق ہو؟ کہاں؟ کہ اچھا بتاؤ یہ کتنے ہیں؟ بھئی تم نے پیدا کیا ہے نا، تو تم کو معلوم ہوگا کہ یہ کتنے ہیں، اور یہ بتاؤ اس میں نر کتنے ہیں، مادائیں کتنی ہیں؟ تم خالق ہو تو تم مالک بھی ہو، تمہارا اختیار بھی ان کے اوپر ہے۔ جو پورب کی طرف جا رہے ہیں ان سے کہہ دیں کہ پچھم کی طرف چلے جائیں، جو پچھم کی طرف جا رہے ہیں ان سے کہہ دیں پورب کی طرف چلے جائیں۔ اس نے اعتراف کیا کہ نہ میں ان کی تعداد جانتا ہوں، نہ ان کے نر ہونے کو جانتا ہوں، نہ ان کے مادہ ہونے کو جانتا ہوں، اور نہ ان پر میرا حکم چلتا ہے۔ فرماتے ہیں تو کیسا خالق ہے جو اپنی مخلوق کے عدد کو بھی نہیں جانتا اور دعویٰ یہ کرتا ہے کہ میں خالق ہوں۔ بہت آسانی سے امام نے جواب دیا، جہاں کے اوپر پوری امت مسلمہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہی تھی کہ توحید کو بچائیں تو کیسے بچائیں۔ ایک سوال کہ بتاؤ یہ ہیں کتنے؟ تو بہت چھوٹی سی چیز ہوتی ہے جو انسان کے مسئلے کو حل کر دیتی ہے، لیکن اگر وہ ذہن میں موجود نہ ہو تو چھوٹے مسائل بڑے ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم علماء سے رابطہ رکھیں، صاحبان علم سے رابطہ رکھیں، دانشور حضرات سے رابطہ رکھیں، اور سوال کو سوال نہ رہنے دیں، جواب لے کے چھوڑیں۔ اس لیے کہ جب تک جواب نہیں ملے گا تب تک ہمارا ایمان مستحکم نہیں ہوگا۔ لہذا ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو ہے وہ دکھائی دے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں نا، ہر چیز کے لیے ایک الگ آلہ ہے، ہر چیز کے لیے الگ وسیلہ ہے۔ مثلا ایک جسم دکھائی دیتا ہے لیکن آواز دکھائی نہیں دیتی، تو کیا آواز اگر نہیں دکھائی دیتی ہے تو ہم اس کے وجود سے انکار کر دیں؟ ہم آواز سن رہے ہیں تو کوئی چیز دکھائی دیتی ہے، کوئی چیز سنائی دیتی ہے۔ ہر چیز کو محسوس کرنے کے الگ الگ آلات اور الگ الگ حواس ہیں۔ اسی طریقے سے خداوند عالم نے اپنے وجود کے لیے جسم و جسمانیات کی ضرورت کو نہیں رکھا ہے بلکہ ادراک عقلی کو وسیلہ بنایا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ جس کی آپ عبادت کرتے ہیں اس کو دیکھا بھی ہے؟ فرماتے ہیں دیکھا ہے۔ میں بغیر دیکھے کیسے عبادت کر سکتا ہوں؟ لیکن سر کی آنکھوں سے نہیں، دل کی آنکھوں سے۔ لہذا ایمان بالغیب انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور جب تک اس میں استحکام نہ ہوگا تب تک اس میں یقین کی کیفیت نہیں پیدا ہوگی۔ جب ہم خدا کو مان لیں گے کہ خدا ہے
سامنے آئے بغیر ہدایت کر سکتا ہے، سامنے آئے بغیر خلق کر سکتا ہے، سامنے آئے بغیر رزق دے سکتا ہے، سامنے آئے بغیر وہ ہمارے وجود میں ہدایت کی گرمی پیدا کر سکتا ہے، تو قیامت کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، امامت کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لیکن جہاں خدا ہی کا مسئلہ حل نہ ہو، وہاں امامت کے اوپر سوال اٹھے گا کہ جب سامنے نہیں ہے تو ہدایت کیسے کرتے ہیں؟ جب سامنے آ نہیں سکتے ہیں تو ان کی ضرورت کیا ہے؟ جب غیبت ہی میں رہنا ہے تو عادت بڑھانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ تمام سوالات جو ہیں وہ انسان کے ذہن میں آتے ہیں، لیکن پیغمبر اسلام نے بھی اس کا جواب دیا، اور ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی جواب دیا کہ امام کا وجود غیبت کے زمانے میں ایسے ہی ہے جیسے بدلیوں کے پیچھے چھپے ہوئے سورج، کہ بدلی اگر آ جاتی ہے، اگر بادل آ جاتے ہیں سورج کے سامنے تو تھوڑی دیر کے لیے سورج چھپ جاتا ہے، لیکن چھپنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رات ہو گئی، چھپنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سورج کی شعائیں زمین کو گرم نہیں کر رہی ہیں یا اپنی حرارت کے ذریعے سے زمین کو حیات نہیں بخش رہی ہیں۔ بادل رکاوٹ ضرور بنتا ہے، ڈائریکٹ شعائیں نہیں پہنچتی ہیں، لیکن ان ڈائریکٹ ضرور پہنچتی ہیں۔ لہذا اگر کسی نے اعتراض کیا تو امام نے اس کے ذریعے سے استدلال کیا کہ جس طریقے سے بدلیوں کی اوٹ میں چھپا ہوا سورج انسان کو گرمی بھی پہنچاتا ہے، روشنی بھی پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے پردہ غیبت میں رہنے والے امام کا وجود ہمارے دل کو ایمان کی حرارت بھی عنایت کرتا ہے، ہدایت کی روشنی بھی دیتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، متقی کی پہچان اور علامت ایمان بالغیب کے بعد عمل کی منزل ہے، اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کو مانتا ہے تو ماننے کا اظہار، باور کرنے کا اظہار، یقین کا اظہار اس کے عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ ایمان اور عمل الگ الگ چیزیں نہیں ہیں۔ ایمان کا اظہار اعضاء و جوارح کے ذریعے سے ہوتا ہے، ہمارے نشست و برخاست کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہاں کے اوپر ایک بات واضح کر دوں کہ لفظ اقامہ صلاۃ ہے، یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ خدا کی عبادتوں میں سے ایک ایسی عبادت کہ جس کے قبول ہونے سے تمام عبادتیں قبول، اور جس کے رد ہونے سے تمام عبادتیں رد۔ یعنی اگر نماز قبول تو سب قبول، اور اگر نماز رد تو سب کچھ رد۔ نصوص صریحہ ہے یہ جو میں اشارہ اور اجمالی انداز میں آپ کے سامنے بیان کر کے گزر رہا ہوں کہ ان ردت ما سواہا و ان قبلت ما سواہا، رد ہو گئی تو سب کچھ رد، قبول ہو گئی تو سب کچھ قبول۔ یہ نماز ہے کیا؟ اتنی مستحکم، اس میں اتنا زور دیا گیا ہے۔ جب ہم نماز کو دیکھتے ہیں تو نماز اٹھنا بیٹھنا ہی تو ہے، لیکن نماز جو ہے وہ انسان کے لیے اتنا ضروری قرار دی گئی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ نماز ہمیں پیغام کیا دیتی ہے، نماز ہمیں سکھاتی کیا ہے، نماز کیوں پڑھیں؟ بچہ صبح سو رہا ہے، ہم اسے اٹھا رہے ہیں، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیوں اٹھایا جا رہا ہے۔ اچھی خاصی نیند، بھلی نیند سے ہمیں اٹھا کر بٹھا دیا گیا ہے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے۔ کیوں؟ اس نماز میں کون سی خصوصیت، اس نماز میں کون سی اچھائی،
اس نماز میں کون سا ایسا عمل ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر ہمیں پڑھنا ہی چاہیے؟ تو عزیزان گرامی، اگر ہم نماز کے پیغام کو سمجھنا چاہیں تو نماز بھی اپنا پیغام دیتی ہے، اور نماز تو بہت بڑی چیز ہے، ایک چھوٹا سا وضو بھی پیغام دیتا ہے اپنا۔ 3 چلو کا وضو جو واجب ہے، چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سے انگلیوں کے سرے تک دھونا، سر اور پیر کا مسح کرنا، 3 چلو پانی کا خرچ۔ پیغام کیا ہے اس میں؟ پیغام وضو کا پیغام۔ نماز کے پیغامات بہت ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا۔ وضو کا پیغام، ہم نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو بغیر طہارت کے نماز میں نہیں کھڑے ہو سکتے۔ طہارت کا تقاضا کیا ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں تو اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنائیے۔ طہارت غسل ہے، طہارت وضو ہے، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو تیمم ہے۔ ٹھیک ہے، ہم وضو کرنے جا رہے ہیں، وضو یوں ہی نہیں کریں گے آپ۔ جس پانی سے وضو کرنے جا رہے ہیں یہ پانی کس کا ہے؟ یہ پانی کس کا ہے؟ آپ کا ہے تو آپ کیجئے، آپ کا نہیں ہے تو جس کا ہے اس سے اجازت لی یا نہیں؟ جس برتن میں یہ پانی ہے وہ کس کا ہے؟ کس کی ملکیت ہے؟ اگر غیر کی ملکیت ہے تو اجازت ضروری ہے۔ کسی کے مال میں بغیر اس کی اجازت کے تصرف نہیں کر سکتے۔ جس جگہ وضو کا پانی گر رہا ہے، یہ تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پانی ہماری ملکیت ہونا چاہیے، ظرف ہماری ملکیت ہونا چاہیے۔ نہیں، ہم وضو کر رہے ہیں اپنی ملکیت میں، لیکن پانی گر رہا ہے کسی اور کی ملکیت میں۔ مثال کے طور پہ ٹیرس کے اوپر، ہم اپنی ٹیرس کے اوپر وضو کر رہے ہیں اور دوسرے کے پلاٹ میں وہ وضو کا پانی گر رہا ہے۔ اسلام کتنا باریک بین ہے، کتنا دقیق ہے۔ یہ وضو کا پانی کہاں گرا رہے ہو؟ جس جگہ گرا رہے ہو یہ تمہاری ملکیت ہے یا غیر کی ہے؟ غیر کی ہے تو اس کی اجازت ہے یا بغیر اجازت کے؟ عزیزو، جو دن میں 3 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی، جو 5 مرتبہ پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی، یہ 5 مرتبہ وضو کرتے وقت ہمارے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے یا نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کس پانی سے وضو کر رہے ہیں، کس ظرف سے وضو کر رہے ہیں، کہاں پانی گرا رہے ہیں؟ اب اس کا اثر ہماری زندگی پر ہونا چاہیے یا نہیں کہ جو اسلام وضو کے 3 چلو پانی کے بارے میں اتنا حساس ہے کہ اپنے اور پرائے کا خیال رکھتا ہے، وہ ہماری ذاتی زندگی میں کتنا حساس ہوگا کہ تم جسے کھا رہے ہو یہ تمہارا مال ہے یا غیر کا؟ تم جس مسئلے کے اوپر کھڑے ہوئے ہو اس کے حقوق ادا کیے ہیں یا نہیں؟ کہیں میراث کے معاملے میں دھاندلی تو نہیں ہوئی ہے؟ کہیں کسی کا حق تمہارے مال میں شامل تو نہیں ہے؟ اگر کسی کا مال نہیں دیا ہے تو کم سے کم مردانگی سے حلالی کرا لو۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ لوگ منتظر ہیں کہ کم سے کم معافی مانگ لیں، ہمارا حق نہیں دیا، لیکن کم سے کم اظہار پشیمانی کر دیں، اظہار ندامت کر دیں۔ اور ہم اتنے کنجوس کہ حق تو دیا ہی نہیں، معافی مانگنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ تو نماز کا ایک پیغام ہے یا نہیں؟ کہاں کھڑے ہو؟ کس مسئلے کے اوپر؟ جس کپڑے میں نماز پڑھ رہے ہو یہ تمہاری ملکیت
قیمت دی ہے یا نہیں؟ سلایا ہے تو سلائی دی ہے یا نہیں؟ جس دھاگے سے یہ سلا گیا ہے اس کی اجرت ادا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ یہ باریکیاں نماز میں ہے یا نہیں ہے؟ میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں، صرف آپ کی توجہ حاصل کر رہا ہوں ان باتوں کی طرف جو آپ کے تحت شعور میں موجود ہیں۔ تو نماز ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے اپنے اور پرائے کے سلسلے میں، اور نماز ہماری ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں جب ہم ڈھونڈتے ہیں تو 17 رکعت واجب ہے نماز، کم سے کم مسلمان کو یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ میں مستحبات کی بات نہیں کر رہا ہوں، وہ 17 کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ 17 رکعت اس کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، اور 17 رکعتوں میں کم سے کم 2 مرتبہ سورہ حمد زبان پہ جاری کرنا ہے۔ سورہ حمد کیا ہے؟ میں جلدی جلدی عرض کر رہا ہوں۔ سورہ حمد کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، خدا کی تعریف، اس کی صفات حسنہ، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اس کی مالکیت کا اعلان، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اپنی عبادت کو منحصر کرنا خدا کی ذات کے ساتھ اور اس کی استعانت کو اپنے لیے ضروری قرار دینا۔ اس سب کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ حمد کا خلاصہ ہوتا ہے یہ جملہ، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہدایت الہی یعنی پروردگار تو ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ، صراط مستقیم دکھا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ پوری نماز کا ماحصل ہے۔ پورے سورہ حمد میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہی کہ اہدنا الصراط المستقیم، یہی دعا ہے۔ یعنی ہم خدا سے ہدایت کے طالب ہیں، یعنی سماج اور معاشرہ اگر فلاح و بہبود چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ وہ الہی ہدایت پر انحصار کرے۔ الہی ہدایت ہر لحظہ ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو اب ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز میں تمہیں پڑھنا پڑے گا اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا الصراط المستقیم کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن رکھ۔ لوگوں نے ترجمے میں فرق کیا ہے۔ صراط مستقیم دکھا، صراط مستقیم پر باقی رکھ۔ اس لیے کہ نماز ہم پوری عمر پڑھتے ہیں، جب تک صراط مستقیم نہیں ملا تھا تب تک تو اس تصور کے ساتھ ہم کہہ سکتے تھے اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم دکھا۔ لیکن جب مل گیا ہے تو اب دکھا کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ جو چیز حاصل ہو گئی، کبھی بھی انسان گمراہی کا شکار ہو سکتا ہے، لہذا اب صراط المستقیم کی ہدایت کا مطالبہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ دکھا، اب اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پروردگار جس طریقے سے اپنے کرم سے تو نے ہمیں صراط مستقیم دکھا دیا ہے، اسی طریقے سے اپنے کرم سے ہمیں اس صراط مستقیم پر باقی بھی رکھ۔ اور یہی فرق ہے کہ جن کو یقین نہیں ہے صراط مستقیم پر ہیں یا نہیں، وہ اپنی دعاؤں میں آمین کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن جہاں اس بات کا یقین ہے کہ الحمدللہ
خدا نے ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت کر دی ہے، وہاں لفظ الحمدللہ کہہ کے شکر پروردگار ادا کرتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا ہے صراط مستقیم؟ دو نقطوں کے بیچ میں سب سے شارٹ اور سیدھی لکیر، دو پوائنٹ کے درمیان میں، دو جگہوں کے درمیان میں جو سب سے شارٹ اور سب سے سیدھی لکیر ہوگی اسے کہتے ہیں لفظ صراط۔ خود صراط میں مستقیم ہے، یہ جو مستقیم الگ سے کہا گیا ہے یہ اس کی تاکید ہے، سیدھا راستہ۔ سیدھے راستے کا مطلب یہ ہے کہ اب کسی میں یہ ہمت نہ ہو کہ ہر راستہ خدا تک پہنچتا ہے، نہیں، ہمارا دین وہ ہے، ہمارا مذہب وہ ہے جو صرف ہدف اور نشانے کے اوپر اپنے آپ کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ راستے کے اوپر بھی دیکھتا ہے۔ یعنی جس مقصد تک آدمی پہنچنا چاہتا ہے صرف مقصد نیک نہیں ہونا چاہیے، اس مقصد تک پہنچنے کے لیے راستہ بھی نیک ہونا چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم پوری نماز کا خلاصہ ہے، اہدنا الصراط المستقیم۔ جیسے میں نے اجمالی طور پہ آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں کو ترجمے کے ساتھ پیش کیا ہے، صراط مستقیم وہاں کیا تھا؟ ہدی للمتقین، متقین کی ہدایت ہے قرآن۔ متقین کون ہیں؟ یؤمنون بالغیب، یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون الی آخر۔ یہاں کے اوپر اہدنا الصراط المستقیم، پروردگار یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، توجہ فرمائیں گے، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے۔ کافی تھا، لیکن مزید شرط، انعمت علیہم کے بعد غیر المغضوب علیہم، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تیری نعمتیں نازل ہوئی ہیں، تیرا انعام نازل ہوا ہے، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو تیرے غضب کا شکار ہوئے ہیں یا جو گمراہ ہو گئے ہیں۔ یعنی ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ پیوستہ اپنے چال چلن کے اوپر نظر رکھے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کس راستے پر چل رہا ہے۔ قرآن نے صراط مستقیم کی شرط بھی لگائی، اہدنا الصراط المستقیم، اور اس کی تفسیر بھی بتائی کہ نعمت والوں کا راستہ اپناؤ، غضب والوں کا راستہ نہ اپنانا، گمراہوں کا راستہ نہ اپنانا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نماز کو صحیح کرے، اور یہ نماز اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جب وہ صراط مستقیم پا جائے۔ اگر سب کچھ ملا اور صراط مستقیم نہ ملا تو نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو پھر کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اب مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ نماز جس میں صراط مستقیم پر قائم رہنے یا دکھانے کی بات کہی گئی ہے اس کو یقینی طور پہ حاصل کرے، ورنہ جب نماز نہیں ہوگی تو اعمال کی قبولیت بھی نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کے 73 فرقے سب نماز میں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر یہ صراط مستقیم کی تفسیر خود قرآن نے نہ بیان کیا ہوتا تو ہم یہ سمجھ لیتے کہ سب صراط مستقیم پر ہیں، لیکن قرآن نے خود کہہ دیا کہ صراط مستقیم کا مطلب یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم،
اب تم تلاش کرو کہ نعمت والوں کا راستہ کون سا ہے۔ اگر نعمت والوں کا راستہ ہے تب تو صراط مستقیم ہے، اور اگر نعمت والوں کا راستہ نہیں ہے تو سب کچھ ہو سکتا ہے، صراط مستقیم نہیں ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ قرآن نے ہمارے ذہنوں کو جھنجھوڑ دیا، انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، پورے عالم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کرے کہ نعمت والوں کا راستہ کون سا ہے۔ انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ اس لیے کہ جب تک وہ لوگ نشاندہی کیے نہ جائیں گے تب تک صراط مستقیم کی ہدایت پر انسان باقی نہیں رہ سکتا۔ تو سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش کریں، اس لیے کہ اگر ہم ہدایت نہ پائے، اگر ہم نے نماز نہ پڑھی، صراط مستقیم حاصل نہیں کیا تو خدا کی مرضی حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہماری ذمہ داری پورے عالم اسلام کے ساتھ یہی ہے کہ ہم تلاش کریں کہ وہ انعمت علیہم کون ہیں، جن کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، تفصیل کے ساتھ قرآن نے کہا ہے جن پر نعمت نازل کیا ہے، جن پر انعام کیا ہے، ان لوگوں کا نہیں جو گمراہ ہیں یا مغضوب علیہم ہیں، جن کے اوپر غضب نازل ہوا ہے۔ یعنی خدا نے دعا کا سلیقہ ہمیں سکھایا، دعا مانگنے کا انداز ہمیں بتایا کہ انعمت علیہم کو تلاش کرو، مغضوب اور ضالین کو چھوڑ دو۔ اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم تلاش کریں کہ وہ انعمت علیہم کہاں ہیں۔ چنانچہ اگر یہ مل گیا تو سب مل گیا، توجہ چاہتا ہوں، یہ مل گیا تو سب مل گیا، اور اگر یہ نہ ملا، اور یہ اتنا اہم ہے کہ پیغمبر سے بھی کہا گیا تھا کہ اگر یہ نہ پہنچایا تو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا۔ پیغمبر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا۔ آپ احکام الہی کو، پیغام الہی کو پہنچا دیجئے، اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا، تو گویا آپ نے رسالت کا کوئی پیغام نہیں پہنچایا۔ پیغمبر نے پہنچایا، آپ نے تاریخ میں پڑھا، سنا اور مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جب وہ پہنچا دیا جس کا پہنچانا ہر چیز کا پہنچانا تھا، تو قدرت نے سند بھی دی کہ دین تو ہم نے بھیجا تھا آدم کے زمانے سے۔ توجہ فرمائیں گے، دین تو ہم نے بھیجا تھا آدم کے زمانے سے، لیکن نہ دین آدم کے زمانے میں کامل ہوا، نہ نعمتیں آدم کے زمانے میں تمام ہوئیں، نہ میں آدم کے زمانے میں دین اسلام سے راضی ہوا۔ نوح کے زمانے میں بھی ایسے ہی، ابراہیم کے زمانے میں بھی ایسے ہی، موسیٰ کے زمانے میں بھی ایسے ہی، عیسیٰ کے زمانے میں بھی ایسے ہی۔ پیغمبر کی پوری زندگی گزر گئی، دین کامل نہیں ہوا، نعمت تمام نہیں ہوئی، میں اسلام سے راضی نہیں ہوا، لیکن جب پیغمبر نے غدیر کے میدان میں علی کی ولایت کا اعلان کر دیا تو قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم۔ آپ عربی ممالک میں رہ رہے ہیں، عربی ملک میں رہ رہے ہیں، آپ سے بہتر کون اس حقیقت کو پہچان سکتا ہے؟ الیوم، الیوم کا مطلب یہ ہے کہ آج سے پہلے مکمل نہیں ہوا، الیوم کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد ناقص نہیں رہے گا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور آج کے دن ہم نے اپنی تمام نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا۔
اب آسان ہو جائے گا ڈھونڈنا صراط الذین انعمت علیہم۔ نماز پڑھنا ہے تو ان افراد کی نشاندہی کرنا ہوگی جن پر نعمات الہیہ کا نزول ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صراط مستقیم کا راستہ غدیر سے جاتا ہے، اگر غدیر پہنچو گے تو نعمت الہی کا رابطہ بھی ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اتممت علیکم نعمتی۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے نعمت کو تمام کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں کہاں تمام ہوئی ہیں؟ یہ سب کی ذمہ داری ہے، صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ جو بھی نماز پڑھتا ہے، جو نماز میں سورہ حمد پڑھتا ہے، جو صراط مستقیم کا خواہش مند ہے، وہ تلاش کرے کہ الذین انعمت علیہم کہاں ہیں، وہ کون لوگ ہیں جن کے اوپر نعمات الہی تمام ہوئی ہے۔ بعض لوگوں نے نعمت سے مراد کھانا پینا، پھل فروٹ، جیسا ذہن ویسا فیصلہ، چھٹے امام کی خدمت میں شخص لوگوں کی بات بیان کر رہا ہے۔ امام فرماتے ہیں لوگوں کا کیا خیال ہے کہ نعمت سے مراد کیا ہے؟ کہا نعمت سے مراد یہی کھانا پینا ہے۔ کہا خدا نے کہا ہے کہ ہم تم سے قیامت میں نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے۔ ہمارے جیسے بندے بھی اگر کسی کی دعوت کرتے ہیں تو کھانے کے بعد اس سے سوال نہیں کرتے ہیں کہ تم نے کتنے لقمے کھائے، کتنے گلاس پانی پیا، کیا کیا کس مقدار میں مصرف کیا، اس لیے کہ یہ کرم کے خلاف ہے۔ کہا مولا پھر نعمت سے مراد کیا ہے؟ کہا نعمت سے مراد ہم اہل بیت طاہرین کی ولایت ہے، جس کے بارے میں تم سے یقیناً سوال ہوگا۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ نعمت الہیہ جو اہل بیت کی ولایت کی شکل میں ہے، اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ کھانے پینے کے بارے میں اگر سوال ہو جائے تو سب جہنم میں جائیں گے۔ کس کے پاس رجسٹر ہے؟ جس نے روٹیوں کی تعداد لکھ چھوڑی ہے، یا گیہوں کتنا ٹن کھایا ہے، یا چاول کتنا من کھایا ہے، یا پانی کتنے ڈیم پی گیا ہے، کس کے پاس حساب ہے؟ اور جو حساب رکھے گا بھی وہ حساب دے کیسے سکے گا؟ لہذا حساب کا مطلب یہ ہے کہ پوچھا جائے گا کس کی ہدایت کے راستے پر آئے تھے، کسے اپنا پیشوا مانا تھا، کسے اپنا ہادی مانا تھا، کسے اپنا رہبر مانا تھا، جس کو ہم نے بھیجا تھا اس کی رہبری میں آئے ہو یا خود سے بنا کے لائے ہو۔ تو اتممت علیکم نعمتی، آج کے دن ہم نے نعمت کو تمام کر دیا۔ اگر نعمت سے مراد دنیا کا غلہ ہے تو یہ تو آدم کے زمانے سے پیدا ہو رہا ہے۔ نعمت سے مراد پھل اور فروٹ ہے تو ہر زمانے میں یہ رہا ہے، آج کون سی خاص بات؟ لیکن الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کوئی نعمت نہیں تھی جو آج کے دن اضافہ ہوئی ہے۔ اور اسی کے ساتھ عرض کر دوں وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا،
تمہارے اسلام کے دین ہونے سے میں راضی ہو گیا۔ توجہ فرمائیں گے، یہ دین بھیجا کس نے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ۔ جو دین اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا دین لے کے آئے گا وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ خود خدا نے بھیجا ہے لیکن راضی نہیں ہے۔ خود خدا نے بھیجا ہے لیکن اپنے دین اسلام سے راضی کب راضی ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا دین سے راضی ہونا چاہتا ہے لیکن ناقص دین سے راضی نہیں ہونا چاہتا، کامل دین سے راضی ہونا چاہتا ہے۔ اب دیکھنا یہ پڑے گا کہ آج سے پہلے دین میں کیا نہیں تھا جس کی وجہ سے خدا اسلام سے راضی نہیں تھا، اور آج کے دن کیا ہو گیا جس کی وجہ سے خدا اپنے بھیجے ہوئے دین سے راضی ہو گیا۔ یعنی خدا نے اپنی رضایت کا اعلان کر کے بتایا کہ وہ دین، وہ اسلام جسے میں نے بھیجا ہے، اگر علی کی ولایت کے بغیر ہو تو میں اپنے بھیجے ہوئے اسلام سے راضی نہیں ہوں۔ مسلمانوں میں ہمت نہیں پیدا ہونا چاہیے جب میں اپنے اسلام سے بغیر علی کی ولایت کے راضی نہیں تو مسلمان سے بغیر علی کی ولایت کے راضی کیسے ہو سکتا ہوں؟ صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ نعمت غدیر میں تمام ہوئی، انعمت علیہم، جن پر تو نے اپنا انعام نازل کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ہم مغضوب کے راستے پر بھی نہیں جانا چاہتے ہیں، ہم ضالین کے راستے پہ بھی نہیں جانا چاہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جن پر انعام نازل کیا ہے وہ راستہ غدیر نے بتایا۔ انعام کس کے اوپر نازل ہوا؟ نعمتوں والے کون ہیں؟ یہ ایک دو نہیں ہیں، پوری جماعت ہے۔ انعمت علیہم، یعنی اگر تمہیں صراط مستقیم کی ہدایت حاصل کرنا ہے تو غدیر کے راستے پر چلنا پڑے گا۔ یہ غدیر انعمت علیہم کی نشاندہی کرے گا، غدیر بتائے گا کہ مغضوب کون ہے، غدیر بتائے گا کہ ضالین کون ہے۔ تو نماز ہمیں پیغام دیتی ہے، یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں وہ متقی ہیں۔ اقامہ نماز اور ہے، نماز کا پڑھنا اور ہے، نماز کا قائم کرنا اور ہے، نماز کا ادا کرنا اور ہے۔ یہی فرق کربلا کے میدان میں ہمیں دکھائی دیا ہے کہ حسین چاہتے تو خیمے میں جا کے تجدید تیمم کر کے مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتے، نماز بھی ہو جاتی تیروں سے بچ بھی جاتے، نماز بھی ہو جاتی تلواروں کا اثر بھی نہ ہوتا، نماز بھی ہو جاتی اصحاب باوفا محفوظ بھی رہ جاتے۔ لیکن حسین اقامہ صلاۃ کر رہے ہیں، نماز قائم کر رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں برستے تیروں میں مصلی بچھا کر کے کہ دیکھو تم میرے عزادار ہو، تم میرا ماتم کرنے والے ہو، میں نماز پڑھ کر کے برستے تیروں میں سجدہ حق ادا کر کے تمہارے سامنے یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حسین کی نگاہ میں اگر نماز کی اہمیت نہ ہوتی تو برستے تیروں میں یہ نماز نہ پڑھتے۔ جماعت کا انداز بدل گیا ہے۔ جماعت میں امام آگے ہوتا ہے، ماموم پیچھے ہوتے ہیں، لیکن سعید آگے بڑھو، زہیر آگے بڑھو، تمہارا امام نماز پڑھنا چاہتا ہے۔ آتے ہوئے تیروں کو اپنی ڈھال کے اوپر
اور اگر ڈھال پہ نہ رک سکے تو تلوار سے کاٹنے کی کوشش، اگر تلوار سے بھی نہ کٹ سکے تو کوئی تیر مولا تک نہ پہنچنے پائے، اپنے سینے کو بڑھا دیتے تھے کہ ہمارا سینہ غربال ہو جائے، چلنی ہو جائے، لیکن فرزند زہرا تک کوئی تیر نہ پہنچنے پائے۔ عزیزو، حسین نے کربلا کے میدان میں برستے تیروں میں نماز پڑھی تھی، سید سجاد نے جلتے ہوئے خیموں کی ہلکی ہلکی روشنی میں، جناب زینب نے جلے ہوئے خیموں کی راک کے اوپر نماز شب پڑھ کر کے یقیمون الصلاۃ کی تفسیر عملی انداز میں ہمارے سامنے پیش کی۔ خدا کی قسم، کربلا کا واقعہ بطور کامل ہم تک نہ پہنچ سکتا اگر جناب زینب کا ایثار نہ ہوتا۔ اپنی بات مکمل کرتے ہوئے اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں، آل محمد نے دین کی حفاظت کے لیے اپنے گھروں سے قدم نکالے، کربلا کے میدان میں آئے، سروں کو کٹا کر کے دین کو بچا لیا۔ دین کو بچانا یہ حسین اور اصحاب حسین کی ذمہ داری تھی، لیکن جس ذریعے سے یہ دین بچنا تھا، یعنی تذکرہ حسینی، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ نے جو فرش عزا بچھائی ہے، آپ نے جو تذکرہ حسینی کا اہتمام کیا ہے، یہ اس خاتون کی سنت ہے جس نے یزید کے دار السلطنت میں انتہائی بہادری اور شجاعت کے ساتھ حسین کی صف عزا بچھائی تھی۔ آپ حالات کو مد نظر رکھیں، ایک خاتون جس نے شام میں سوائے مصیبتوں کے کچھ نہ دیکھا ہو، اس کے خیالات کتنے تلخ ہوں گے، اس کی یادیں کتنی ناگوار ہوں گی، اور جہاں کی یادیں ناگوار ہوتی ہیں وہاں سے انسان بہت جلدی جانا چاہتا ہے، رکنا نہیں چاہتا ہے۔ بی بی، اگر آپ کو عزائے حسینی ہی برپا کرنا ہے تو کربلا جائیے، جا کر کے وہاں صف عزا بچھائیے۔ اب دشمنوں کا نرغہ ختم ہو چکا ہے، اب رونے والوں کے اوپر درے نہیں برسائے جائیں گے۔ اگر آپ کو عزا کی صف بچھانی ہے تو مدینے جائیے اور رسول کو خطاب کر کے حسین کی سنانی سنائیے، لیکن یزید کے دار السلطنت میں جناب زینب نے ایک ہفتے عزاداری کر کے پوری کائنات کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھو حسین کی عزا میں اتنا استحکام ہے کہ جب وقت کا اصلی یزید اسے نہیں مٹا سکتا ہے تو آنے والی نسلوں کے یزید کیسے اسے متاثر کر سکتے ہیں۔ امام سجاد نے خبر دی کہ یزید نے ہمیں رہا کر دیا ہے، پھوپھی اماں یہاں رہیں گی، مدینے جائیں گی، یا کوئی اور خیال ہے؟ کہا بیٹا ابھی تو ہم نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا، اپنے بھائی کی صف عزا نہیں بچھائی ہے۔ نگاہ بصیرت، زینب نے صف عزا بچھا دی، تماشائی مجمع سوگوار بن کے آیا۔ کل تک جو بالا خانوں کے اوپر بیٹھ کے آل محمد کا تماشا دیکھ رہے تھے، وہ کالے لباس پہن کر کے زینب کی خدمت میں بھائی کا پرسہ دینے کے لیے آ رہے۔ نظام بدل رہا تھا، ذہنیت بدل رہی تھی، فکر بدل رہی تھی۔ زینب نے عزاداری کے ذریعے سے ایک بہت بڑے انقلاب کی بنیاد رکھی۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ شام کے رہنے والوں نے جا کے پرسہ دیا، وہ ذاکر جو کتابوں کے ذریعے سے کربلا سے متعارف ہے، جس نے بزرگوں سے روایات سنی، آپ کے سامنے
جب وہ بیان کرتا ہے تو آپ میں تاب نہیں رہ جاتی، برداشت نہیں رہ جاتی۔ زینب بیان کر رہی ہے، شام کی خواتین سن رہی ہیں۔ یہ بیان کرنے والا کتاب سے نہیں بیان کر رہا، یہ بیان کرنے والا کسی سے سن کے نہیں بیان کر رہا ہے، بلکہ اس کے سامنے سب کچھ ہوا ہے۔ ہاتھ مل کے کہہ رہی تھی پسرے سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے میرا ماجایا ذبح ہوتا۔ اب زینب کے بیان مصائب کے اوپر سننے والوں کے اوپر کیا اثر ہوا ہوگا اس کا اندازہ ہم نہیں لگا سکتے، لیکن جب زینب مصائب بیان کر چکی، اپنے بھائی کی شہادت کی داستان بیان کر چکی، تو سید سجاد سے فرمائش کرتی ہیں کہ بیٹا جو مال ہم سے چھینا گیا، جو چادریں ہم سے چھینی گئی، اگر وہ بھی مل جاتی تو ہم اپنے سروں کو ڈھانپ لیتے۔ یزید نے کہا اس سے بہتر کا انتظام ہے، کہا نہیں ہمیں وہی پیوندار چادر چاہیے جو ماں فاطمہ کی یادگار ہے۔ بس میں نے آپ کی زحمت کو تمام کیا۔ عزیزو، شام کے دارالسلطنت میں دمشق میں یزید کے محل سے قریب زینب حسین کی صف عزا بچھائے ہوئے ہے اور لوگوں کو پیغام دے رہی ہے، پیغام حیات دے رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ لٹا ہوا سامان زینب کے سامنے آیا۔ زینب نے اس سامان کو کھولا، ایک چادر نکلی، اس چادر کو ام کلثوم کے حوالے کیا۔ ام کلثوم لو اسے سر پہ ڈال لو۔ دوسری چادر رباب تمہارے حوالے۔ تیسری چادر فاطمہ کبریٰ، یہ تمہاری چادر ہے۔ چادریں تقسیم ہو رہی ہیں، آخر میں ایک چھوٹی سی چادر نکلی۔ زینب سے برداشت نہ ہو سکا، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی چلی۔ ارے زینب نے اپنی چادر سر پہ رکھی، وہ چادر اٹھائی، ایک طرف چلنے لگی۔ لوگوں نے دیکھا ارے یہ قید خانے کی طرف جا رہی ہیں۔ قید خانے پہنچ کے اس چادر کو قبر پہ اڑا دیا۔ سکینہ اٹھو، قافلہ مدینے جا رہا ہے، قافلہ کربلا جا رہا ہے۔ ارے سکینہ، تم وطن کو یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ اے سکینہ، طائروں کو دیکھ کر کے تم سوال کیا کرتی تھی، اے پھوپھی اماں، ارے یہ وطن جا رہے ہیں تو ہمیں کب وطن جانا نصیب ہوگا؟ اے سکینہ اٹھو، ہم وطن جا رہے ہیں۔ ممکن ہے قبر سکینہ سے آواز آئی ہو، اے پھوپھی اماں جائیے خدا حافظ، لیکن اگر کربلا کی طرف سے گزر ہو تو بابا کو ہمارا سلام کہیے گا۔ کہیے گا بابا آپ کی چہیتی بیٹی تماچے مارے گئے، درے لگائے گئے، کانوں کی لموں کو چیر کے گوہر چھینے گئے۔ ہائے سکینہ، واہ حسینہ، واہ مظلومہ کرتی رہی، کوئی بچانے والا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا و بحق الائمة التسعة الطاہرین من ذریت الحسین علیہ السلام فاستجب دعانا واقض حاجاتنا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پروردگارہ، ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، بیماروں کو بحق بیمار کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرما، مرحومین کی مغفرت فرما۔ پروردگارہ، دنیا میں ہمیں زیارت محمد و آل محمد اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق و الحاد کو سرنگوں فرما، علماء اعلام اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ اہل بیت کے چاہنے والے گوشہ و کنارے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوں، ان کی جان و مال، عزت و ناموس کی حفاظت فرما۔
پروردگارہ دشمنان اسلام اگر اصلاح کے قابل نہیں ہیں تو انہیں نیست و نابود فرما، ولی برحق وارث زہرا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے ناصروں مددگاروں اور غلاموں کی فہرست میں شامل فرما۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کو ایصال فرما دیں۔ اعلان سماعت فرما لیں کہ یہ موجودہ عشرے کی آخری مجلس تھی، کل سے انشاءاللہ نیا عشرہ شروع ہوگا۔ آپ حضرات سے پابندی وقت کے ساتھ شرکت کی التماس۔ ماتم حسین۔